اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مومنین اور مومنات کے روزے نمازیں عبادتیں اس مہینے میں منظور و مقبول فرمائے اور باقی دنوں میں پروردگار عالم اپنی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر اس مہینے کی مبارک شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری گفتگو سورہ حجرات کے سلسلے میں تھی اور آج آیت نمبر 13 کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں قوم اور قبیلے میں قرار دیا ہے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک زیادہ قابل احترام اور مکرم اور معزز وہی ہے کہ جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم کا خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی آیتیں تھیں ان آیتوں کا خطاب صاحبان ایمان کے ساتھ تھا کہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ آیت جو ہے وہ خطاب کرتی ہے تمام انسانوں کو۔ اور اس آیت میں پروردگار عالم نے ایک اہم چیز کو بیان فرمایا ہے اور اس نقطے کو بیان فرمایا ہے کہ جو خدا کی نظر میں فضیلت کا سبب ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کسی شخص کی فضیلت اور اکرام اور عزت بنتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں بھی، جب پیغمبر کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو اسلام سے پہلے جو ایک ماحول تھا جاہلیت کا زمانہ، اس جاہلیت کے زمانے میں لوگوں کے اپنے معیارات ہوتے تھے، امتیازات کے معیار الگ ہوتے تھے، فضیلت کے معیار الگ ہوتے تھے۔ اس زمانے میں قوم، قبیلہ، نسل، زبان کو معیار فضیلت سمجھا جاتا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر عرب جو ہے وہ غیر عرب کے اوپر اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، ان کو فضیلت دیتے ہیں، یا کالے اور گورے کا تصور تھا کہ جس کا رنگ اچھا ہے وہ بہتر ہے اس سے جس کا رنگ کالا ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں یہ معیارات پائے جاتے تھے اور لوگ جو ہے وہ تقسیم کرتے تھے ایک دوسرے کو مال کے ذریعے سے کہ ہاں مال والا زیادہ قابل احترام ہے، قبیلے والا قابل احترام ہے، جو آقا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے، جو غلام ہے وہ قابل احترام نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جو معیارات تھے، جو جھوٹے معیارات ہیں، حقیقی معیار فضیلت نہیں ہے، یہ رائج تھا اس زمانے کے اندر۔ اور اسلام کے آنے کے بعد وہی چیز رہی، اس میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آئی۔ پروردگار عالم چاہتا تھا کہ اس تصور کو اور اس معیار فضیلت کو جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر موجود ہے اس کو ختم کرے اور اپنا معیار بیان فرمائے کہ جو حقیقی معیار فضیلت ہے، جو حقیقی معیار ہے عزت کا، وہ یہ نہیں ہے کہ فلاں قبیلے سے تعلق ہو، فلاں نسل سے اس کا تعلق ہو، فلاں زبان سے اس کا تعلق ہو، رنگ کے حوالے سے مثلا اس کا رنگ اس قسم کا ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام تصورات کو اور توہمات کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ خدا کی نظر میں جو معیار فضیلت ہے، جو معیار افضلیت ہے، وہ ہے تقوی الہی۔ جو زیادہ پرہیزگار ہوگا خدا کی بارگاہ میں وہی زیادہ قابل احترام ہوگا، معزز ہوگا۔ لہٰذا
وہ چیز جو زمانے میں موجود تھی آج بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ ایک نگاہ ڈالیں مسلمانوں کے اوپر تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ہمارے یہاں بھی ابھی تک وہ چیز موجود ہے۔ ہم قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں اور نسلوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور اپنی نسل کو برتر سمجھتے ہیں، اپنی زبان کو برتر سمجھتے ہیں، رنگ کے لحاظ سے ہم تقسیم کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کہتے ہیں کہ جس کا رنگ اچھا ہے، سفید ہے یا گندمی ہے، وہ بہتر ہے کالے سے، یا فلاں نسل کا یا فلاں قبیلے کا یا فلاں گروہ کا جو آدمی ہے وہ بہتر ہے۔ زبانوں کی تقسیم ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، عربی ہے، ایرانی ہے، تو یہ تقسیمات آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ آیہ کریمہ گویا آج کے زمانے کے لحاظ سے بھی ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو قومیں ہیں، یہ جو زبانیں ہیں، یہ جو رنگ و نسل ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس پر فخر کریں، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں۔ لتعارفوا، یہ تمہیں مختلف شکلوں میں قرار دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اگر سارے ایک جیسے ہوتے تو مشکلات پیدا ہوتی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرق رکھنے کے لیے تقسیم کیا ہے لوگوں کو مختلف لحاظ سے، زبانوں کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے، قوموں کے لحاظ سے تقسیم کیا، رنگ کے لحاظ سے تقسیم کیا ہے۔ لہٰذا یہ حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل معیار فضیلت تقوی الہی ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی وہ چیز رہی۔ جناب بلال حبشی جب فتح مکہ ہوتی ہے اور جناب بلال حبشی کو جناب رسول خدا حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کر اذان دو، تو جو تازہ مسلمان ہوئے تھے جب انہوں نے دیکھا، ایک شخص کہتا ہے کہ جب دیکھا کہ جناب بلال حبشی اذان کے لیے چھت پہ چڑھ گئے ہیں خانہ کعبہ کی، تو کہتا ہے کہ الحمدللہ میرا باپ فوت ہو گیا اور اس نے یہ منظر نہیں دیکھا جو میں آج دیکھ رہا ہوں۔ یا کسی نے کہا جناب بلال حبشی کو جب دیکھا گا چھت پہ چڑھ گئے اور اذان دینے لگے، تو اس نے کہا کہ کیا رسول خدا کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا جس کو وہ بھیجتے اور اذان پڑھتا؟ یعنی ان کے نظر میں وہی تصور تھا کہ جو کالا ہوتا ہے، جو حبشی ہوتا ہے وہ پست ہوتا ہے، اور جو عرب ہے جس کا رنگ گورا ہے، چٹا ہے، وہ اللہ کی نظر میں بہتر ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اس حقیقت کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا کہ جو لوگوں کے ذہن میں تھی۔ حقیقت وہی ہے کہ جو اللہ کی نظر میں ہے، اللہ کی نظر میں تقوی معیار فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، خدا نے جاہلیت کے ننگ و عیب اور آبا و اجداد اور بزرگوں پر فخر و مباحت کرنے کو ختم کر دیا ہے۔ لوگوں کے صرف دو گروہ ہیں، نیکوکار صاحب تقوی اور خدا کے ہاں قدر و قیمت رکھنے والے، یا بدکار شقی اور بارگاہ خداوندی میں پست و حقیر۔ سب کے سب لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں اس لیے قبیلوں اور قوموں میں قرار دیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ خدا کے نزدیک زیادہ مکرم، گرامی اور معزز وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، خدا دانا اور آگاہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں جان لو کہ تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، نہ تو عرب کو عجم پر کوئی برتری ہے اور نہ ہی عجم کو عرب پر، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر، مگر تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اللہ نے فضیلت دی ہے۔ کیا میں نے خدا کا حکم تمہیں پہنچا دیا؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات جو حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچا دے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا خدا تمہارے گھرانے اور نسب کی وضع و کیفیت کو نہیں دیکھتا، نہ تمہارے جسموں کی طرف، نہ تمہارے مال و متاع کی طرف، لیکن وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ جو شخص صالح اور نیک دل رکھتا ہے تو خدا اس پر لطف و محبت کرتا ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ اور آخر حدیث کے جس میں آپ نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، آبا و اجداد کے ذریعے ایک دوسرے پر فخر کرنے سے پرہیز کرو، ورنہ تم خدا کے نزدیک ان حشرات اور کیڑے مکوڑوں سے جو گندگی میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ حقیر اور پست ہو جاؤ گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ بھی اور جناب رسول خدا کے بیانات بھی اور ان کی احادیث بھی بالکل واضح کرتی ہیں کہ معیار فضیلت تقوی الہی ہے،
باقی جتنے بھی معیارات ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس سے کوئی جو ہے وہ باشرف نہیں ہوتا، کوئی بزرگ نہیں بنتا، کوئی قابل احترام نہیں بنتا۔ اگر احترام اور ہے اگر احترام اور فضیلت ہے تو تقوی الہی کے ذریعے سے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے معاشرے میں تقوی الہی کو جو ہے وہ اہمیت دیں، اور جو صاحبان تقوی ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو دیندار لوگ ہیں، ان کی عزت اور ان کا اکرام اور ان کا احترام ان لوگوں سے زیادہ ہونا چاہیے کہ جن کے پاس یہ تقوی پرہیزگاری موجود نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔